دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟ محمد صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، اگر دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں یاد آئے تو نماز کیسے مکمل کریں؟ دعائے قنوت بھول کے رکوع میں چلے گئے تو اب سوائے اس کے کہ آخر میں سجدہ سہو کریں اور کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے تو سجدہ سہو کر لیں گے، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بیٹھ کر سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیا پالتی مار کر سونے کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ ٹیک نہ لگایا ہوا ہو؟ سہیل مسرور انڈیا سے۔ دیکھیں، اگر آپ اس طرح سے بیٹھ کے سو رہے ہیں کہ دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں تو پھر اس طرح سے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو سونے سے وضو ٹوٹتا ہے استرخاء مفاصل کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور مفاصل کہتے ہیں جوڑوں کو، یعنی جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو جب دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا تو جوڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہتے ہیں، تو اس لیے ایسی کنڈیشن میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر بیٹھ کر سوئے اور ایک سرین بھی زمین سے اٹھ گئی، ایک طرف سے بھی اٹھ گئے تو فوراً وضو اسی کنڈیشن میں فوراً وضو ٹوٹ جائے گا۔ شوگر چیک کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سہیل مسرور انڈیا سے یہی صاحب دوبارہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ شوگر چیک کرنے کے لیے انگلی سے جو خون نکالتے ہیں کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ شوگر چیک کرنے کے لیے جو خون نکالا جاتا ہے نا وہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ خون نکل کے بہہ پڑتا ہے، تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرایت کر جاتا ہے، تو خون جب بھی اپنی جگہ سے نکل کر تھوڑا سا بھی بہہ جائے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر اپنی جگہ پر ہی خون باقی رہتا ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ خواتین کے بال گھٹنے تک ہوں تو کیا کٹوا سکتی ہیں؟ میری زوجہ کے بال بہت لمبے ہیں، تقریباً گھٹنے تک ہیں، اس کی دیکھ بھال اور رکھ رکھاؤ میں کافی مشکل پیش آتی ہے، کیا میں اپنی اہلیہ کو بال کٹوانے کا کہہ سکتا ہوں اور کس حد تک کہہ سکتا ہوں؟ انڈیا سے ایک صاحب نے پوچھا ہے۔ بھائی، اصل میں تو عورت کی جو حسن ہے نا وہ اس کے لمبے بالوں میں ہی ہے، تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، آپ کے اہلیہ کے اتنے لمبے بال ہیں، آپ اس میں چھپ جایا کریں، غائب ہو جایا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو شاعر تو اپنی محبوبہ کے بارے میں زلفوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں نا، آج کل تو خواتین کی زلفیں ہی شارٹ ہو گئی ہیں، تو پرانے زمانے کی شاعری اب آج کل کی عورتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی، تو یہ عورت کی فطرت ہے کہ اللہ نے اس کو لمبے بالوں میں حسن دیا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ رکھیں لمبے بال، پھر بھی اگر کٹوانا چاہتے ہیں تو کمر تک جو ہے ان بالوں کو چھوٹا کرنے کی گنجائش ہے۔ دوسری شادی کو کیسے پروموٹ کریں؟ شادی سینٹر والے کا سوال۔ محسن صاحب مہاراشٹر انڈیا سے۔ ہمارا ایک ادارہ ہے خیر امت کے نام سے، اس میں رشتے لگائے جاتے ہیں لیکن مناسب رشتے نہیں مل پا رہے اور کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو معاشرے میں کس طریقے سے ایک سے زائد شادی والے رشتے کو پروموٹ کیا جائے اور اس سنت کو زندہ کیا جائے؟ اپنے قیمتی مشوروں اور ہدایات سے نوازیں۔ بھائی جان، یہ ہر جگہ ہی شادی ہالوں میں مسئلہ ہے کہ لڑکیوں کے درخواستوں کی بھرمار ہوتی ہے اور لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے ہیں، تو لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں کنوارا ہی چاہیے، چاہے وہ بڈھی ہو جائیں، چاہے وہ 6 بچے ہیں ان کے ساتھ، طلاق یافتہ ہوں، بیوہ ہوں، بس ان کو کنوارا چاہیے۔ تو خواتین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اگر آپ کو کوئی کنوارا ملتا ہے، اچھا مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس سے کریں، آپ پھر دوسری شادی والی سے نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی دوسری شادی والا مل رہا ہے اور آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ماشاءاللہ مناسب اس کی آمدن ہے، آپ کو الگ گھر لے کے دے سکتا ہے یہ، اور آپ کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے گا، تو شادی نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی مرد کی دوسری بیوی بن جائیں، تیسری بن جائیں، چوتھی بن جائیں۔ آج کل لڑکیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ہماری بھی ایک زندگی گزری ہے، ہم نے بھی لوگوں کے مشاہدات کیے ہیں، والدین جب بیٹیوں کی عمر ہوتی ہے، شادی کی عمر کم ہوتی ہے، رشتے آتے ہیں، والدین اس وقت رشتے ٹھکرا دیتے ہیں، وہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ چونکہ ہماری بچی کے اس لیے اتنے رشتے آ رہے ہیں لہذا اس کا مطلب ہے ہماری بچی کی معاشرے میں بڑی ویلیو ہے، اب یہ رشتے آتے رہیں گے تو ہم کر دیں گے، پھر کوئی اچھے سے اچھا تلاش کریں گے۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو رشتے آ رہے ہیں نا اچانک غائب بھی ہو سکتے ہیں یہ، اور بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کی بیٹیوں کے دھڑا دھڑ رشتے آتے تھے، انہوں نے نخرے کیے، پھر یہ حالت ہو گئی کہ وہ تلاش کر کر کے تھک گئے لیکن کوئی رشتہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس کی، قدرت کی طرف سے بھی ایک انتقام ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے نخرے کیوں کیے، اور ایک زمینی حقیقت ہے کہ بچیوں پہ بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے، ان کی اگر شادی ہو جائے تو وہ دیر تک جوان رہتی ہیں، لیکن اگر شادی نہیں ہوتی تو وہ کنواری لڑکی پہ جو ہے نا بڑھاپے کے آثار جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو عورت کی نیچرل لائف ہے نا کہ اس کو کا شوہر ہونا چاہیے جہاں وہ ہنسی خوشی زندگی گزارے،
اور اس کی اولاد ہو, تو یہ سارا سیٹ اپ جب شروع ہو جاتا ہے تو وہ دیر تک جوان رہتی ہیں, ان کی صحت اچھی رہتی ہے. لیکن اگر شادی میں تاخیر کر دی جائے, کنوارا پن جب زیادہ عرصے تک چلتا ہے تو لڑکیوں کی صحت بہت جلدی خراب ہوتی ہے, وہ اٹریکشن نہیں رہتی جو پہلے تھی, لوگ رشتہ بھیجنا چھوڑ, بعضوں کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ سارے مسائل ہیں, تو والدین کو اس میں بہت ہی یعنی سوچنا چاہیے. بعض ایسے کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو کہتے ہیں ہم پڑھا رہے ہیں, تو پڑھائی کے چکر میں شادی میں دیر کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ پڑھ تو لیتی ہیں لیکن پھر شادی نہیں ہو پاتی ان کی, وہ پھر مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو کیا فائدہ ایسی ایجوکیشن کا کہ آپ ایک اتنی ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ خاتون بن گئی ہیں مگر مینٹلی آپ ڈسٹرب ہیں, کیونکہ نکاح تو باہر ہے لیکن باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, ایک نیچر ہے نا, آپ کو نیچر سے کیسے آپ اس کے خلاف چل سکتے ہیں. تو اس لیے یہ تو بچیوں کے والدین کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ جلد نکاح کریں. اور اگر آپ کو اپنی بیٹی کے لیے کوئی کنوارا نہیں مل رہا تو بھائی دوسری شادی پہ بھی دے دیں, انشاءاللہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے, بہت لوگوں نے کی ہیں. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ دوسری شادی اگر کوئی کر رہا ہے تو پہلے اس کے حالات معلوم کروائیں, اس کے بارے میں انکوائری کریں, یہ دیکھیں کہ یہ رکھ بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا, اور یہ بھی دیکھیں کہ پہلی زوجہ کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اسی کو چترول لگا رہا ہو صبح و شام اور اسی کو جو ہے وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اچھی طرح تفتیش کر کے جب اندازہ ہو جائے کہ نہیں بھائی حالات ٹھیک ہیں, اور پہلی زوجہ کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں, اس میں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیوی سے پوچھیں. تو بعض دفعہ بیگمیں الٹی بات بھی کر رہی ہوتی ہیں, ان کو ڈر ہوتا ہے میرا میاں دوسری کرے گا, تو وہ شکایتیں لگا دیتی ہیں. تو وہ شکایتیں کبھی صحیح بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں. تو بیگم سے صرف پوچھنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اور بھی لوگوں سے پوچھیں. تو جب اچھی طرح تحقیق ہو جائے کہ بھئی یہ بندہ ٹھیک ہے تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کسی کو دوسری شادی پہ دے دیں. میں ایسے بہت سے گھروں کو جانتا ہوں کہ یعنی کوئی خاتون کسی مرد کی پہلی بیوی بنی ہے, وہ اتنا خوش نہیں ہے, لیکن کوئی خاتون کسی مرد کی دوسری یا تیسری بیوی بنی ہے, وہ زیادہ خوش ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں معاشرے میں ملتی ہیں کہ ان کو دوسری یا تیسری شادی پہ یا چوتھی شادی پہ اتنا اچھا شوہر مل گیا کہ وہ اس پہ زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں, اور اپنے خاندان کی ان لڑکیوں سے زیادہ اچھی لائف گزار رہی ہیں جو لڑکیاں کسی کنوارے کو ملی ہیں. تو اس لیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, یہ اصول جب ذہن میں رہے گا کہ بھائی شادی نہ کرنے سے یا شادی میں غیر ضروری تاخیر سے بہتر ہے کہ آپ کسی مرد کی دوسری تیسری یا چوتھی بیوی بن جائیں. تو شادی دفتر والوں کو چاہیے کہ وہ دوسری شادی کو پروموٹ کریں. میری جو کتاب ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں, وہ بھی رکھ لیں, تاکہ مینٹلی جب یہ لڑکیاں تیار ہوں گی تو ان کی انشاءاللہ دھڑا دھڑ شادیاں ہوں گی. اور ایک دفعہ یہ شروع ہو گیا نا تو پھر مردوں کو رشتے نہیں ملیں گے, پھر وہ شادی دفتروں میں آ کے کہیں گے, اپنی شرطیں کم کریں گے, بھئی ہمیں جہیز نہیں چاہیے, ہمیں صرف رشتہ چاہیے. تو مردوں کے لڑکوں کے نخرے بھی کم ہوں گے اس سے. اور لڑکوں کو بھی آمادہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسری شادی پہ ایگری ہو جائیں. اللہ نے اتنا پیسہ لوگوں کو دیا ہے, وہ پتہ نہیں کہاں عیاشیوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں. وہ بھائی کسی بیوہ سے, کسی طلاق یافتہ سے, کسی غریب بچی سے آپ نکاح کر کے اس کو ایک الگ گھر دے دیں, اس کو حقوق دے دیں, تو یہ آپ کے لیے عام صدقات و خیرات سے کروڑہ گنا بہتر ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو آپ نکاح کر کے اپنی بیوی کو جو کھلائیں گے وہ عیدی سینٹر یا دوسرے جو خیراتی ادارے ہیں ان میں دینے سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. تو پہلے نکاح کو کر کے کسی کی بیٹی کی کفالت کریں, پھر اگر پیسے بچتے ہیں تو پھر باقی غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کریں. تو آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے, زوجہ پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ادھر ادھر بہت اڑا رہے ہیں پیسہ.